اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بی بی پاک دامنا رحمت اللہ تعالی علیہا اور ایک نئی نویلی دلہن کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ قبل اس سے ہم مختصراً حضرت بی بی پاک دامنا کا احوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ یہ 6 بیبیاں ایک جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی صاحبزادی ہمشیرہ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موسومہ برقیہ المشہور بی بی حاج اور 5 صاحبزادیاں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے، جن کے نام یہ ہیں حضرت بی بی تاج، حضرت بی بی حور، حضرت بی بی نور، حضرت بی بی گوہر، حضرت شہباز، ہمشیر گان، حضرت مسلم، حضرت رقیہ المشہور بی بی حاج صاحبہ منقوہ جناب امام مسلم تھی۔ کہتے ہیں کہ جناب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ کوفہ حسب الطلب کوفیاں ہوئے تو یہ بیبیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ 9 محرم الحرام کو جناب امام حسب امائے باطنی جناب مرتضوی ان بیبیوں کو ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، جو کہ ہند میں آ کر آباد ہو گئیں۔ یہ واقعہ انہی بیبیوں سے متعلقہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سمن آباد پکی ٹھٹھی لاہور میں ایک خاندان رہائش پذیر تھا۔ گھر کا سربراہ کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ اس کے بیٹے کی شادی ہوئی، نئی دلہن گھر آئی تو گھرانہ خوشیوں سے بھر گیا۔ چند دن تو ہنسی خوشی بیت گئے، پھر آہستہ آہستہ محمد اکرم کریانہ مرچنٹ کے کاروبار کو جیسے نظر ہی لگ گئی۔ 1 مہینے کے اندر لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ کسی گاہک کی غلطی کی وجہ سے مٹی کے تیل کو جو آگ لگی تو آدھی دکان ہی جل کر خاک ہو گئی۔ پہلے ارد گرد کے پھر گھر والوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جب سے نئی دلہن نے گھر میں قدم رکھا ہے تب سے نقصان پر نقصان ہی ہو رہا ہے۔ دلہن منحوس ہے۔ جعلی عاملوں پابوں نے بھی سارا قصور زرینہ بی بی جو کہ نئی دلہن تھی اس کا ہی بتایا۔ گھر والوں کا رویہ زرینہ بی بی سے بدل گیا، کوئی اس سے بات نہ کرتا تھا۔ خامند گھر دیر سے آتا اور جلدی چلا جاتا۔ ساس سسر اور نندوں نے نئی دلہن سے کلام کرنا بند کر دیا۔ ہر کوئی گویا اسے کھینچا کھینچا رہتا۔ زرینہ بی بی نئی دلہن بہت پریشان گمسم رہتی۔ گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے، فاقوں تک نوبت آ گئی۔ ایک دن زرینہ بی بی میکے جاتے ہوئے بی بی پاک دامنا مزار کے قریب سے گزری۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم دربار عالیہ کی جانب اٹھ گئے۔ پاک بیبیوں کے مزارات پر رو رو کر دعائیں مانگی۔ آنسوؤں کا گویا سیلاب سا امڈ آیا۔ اچانک ایک فقیر منش درویش نے نئی دلہن کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور تسلی دی۔ اس کی کہانی سننے کے بعد اس مرد برحق نے زرینہ بی بی کو ایک وظیفہ قرآنی عنایت کیا اور 21 دن تک بلا ناغہ پڑھنے کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ گھر کا ایک کونا مخصوص کر کے وہاں پر 7 مٹی کے دیے سرسوں کے تیل سے روزانہ جلائے جائیں، جن کی ترتیب عمودی ہونی چاہیے۔ زرینہ بی بی نے وہ وظیفہ پورا کیا اور گھر کے صحن کے ایک کونے میں 7 دیوں کو جلانا شروع کر دیا۔ وہ یہ دیے ہر رات کو جلاتی۔ جہاں پر ہر روز دیے جلائے جاتے وہیں پر نیاز بی بی پاک دامنا بھی بانٹی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور بوسیلہ بی بی پاک دامنا رحمت اللہ علیہا حالات بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ 1 سال کے اندر دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زرینہ بی بی کو اولاد نرینہ سے سرفراز کیا۔ منحوس دلہن اب ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھی۔ ساس صدقے واری جاتی اور نندے تو گویا بہنیں بن گئی۔ سب کچھ بدل گیا، نہیں بدلا تو زرینہ کا وہ وظیفہ پڑھنا اور تیل کے دیے جلانا نہ بدلا۔ خوش قسمتی سے ناظرین اکرام، حضرت بی بی پاک دامنا رحمت اللہ علیہا کا وہ وظیفہ اور دیے جلانے کے وقت پڑھی جانے والی دعا میرے پاس موجود ہے۔ اگر کسی بہن کو وہ دعا چاہیے ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ کرے، میں وہ فی سبیل اللہ آپ کو بتانے اور دیے کو جلانے کا طریقہ سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔
नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के फजल व करम से और बवसीला सरवर कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, तबा ताबईन और औलियाए उज़्ज़ाम के मैंने अपनी मदद आपके तहत आंखों के लिए फ्री अस्पताल का क़याम किया है, जहां पर गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आप इस कार्य खैर में मेरा साथ देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि चिराग रोशन रहने चाहिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो दर्ज झैल तरीका इख्तियार करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।